السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام عروج. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. دیکھتی پہلے تو رہنا سب کو کتنے لوگ آ گئے نہیں آ رہے ابھی تک. آ رہے ہیں، بلائیں گے لوگ. سب سے پہلے تو سب کو رمضان مبارک. سب کو آنے دو نا پھر بولنا یار. آگے آ رہے ہیں لوگ. اچھا ہیلو سمرا، علیزہ، دانش، ثروت، فلوشا، ایوری بڈی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوہ کتنا اچھا کامنٹ ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی. اچھا یہ ہے کامنٹ، میں آپ کو دکھاتی ہوں. کہاں گیا؟ اتنا کیوٹ کامنٹ تھا، اس لیے میں آپ کو دکھاتی ہوں. گم گیا مجھ سے. کسی کو بھی کوئی کوشچن پوچھنا ہے ڈاکٹر موہت سے تو کائنڈلی پلیز آپ کو ای میل کے کامنٹ دو. کتنا اچھا. سلام عروج اینڈ سپر ہیرو. سو کیوٹ. If anybody wants to ask any question, kindly آپ بھیج دیں اس ای میل آئی ڈی پہ. ای میل آئی ڈی میں نے یہاں مینشن کر دی ہے سو دیٹ ڈاکٹر موہت could reply to you. ابھی آپ یقین کریں یہ سارے کوشچنز میں لے کے بیٹھی ہوں سارے پیجز پر. سو yes, so first of all thank you so much for joining us today and سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. اسٹارٹ ہو چکا ہے سر یہ مہینہ. سر جو گلاسز آپ کے گلاسز پہ وہ آ رہا ہے جی میں ہٹا دوں. سر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا فائنلی. تمام عالم اسلام کو بالخصوص پاکستانیوں کو اور ہمارے تمام فینس کو، دوستوں کو، اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ڈسائپلس کو، سب کو السلام علیکم اور رمضان مبارک. بالکل. سو رمضان مبارک سب کو. اور سر آج ٹو بی ویری فرینک میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ آج ہم یہ شو شروع کرنے والے ہیں، یہ لائیو براڈ کاسٹ شروع کرنے والے ہیں. وی ول بی سائملٹینیسلی براڈ کاسٹنگ آن فیس بک اینڈ یوٹیوب ایوری ڈے، ناٹ ایوری ڈے سوری، ایوری سیٹرڈے، سنڈے، ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے ایٹ 10:30 PM. تو سر اس پروگرام کا ایجنڈا کیا ہوگا بتائیں. اچھا ایجنڈا سے پہلے ایک بات کروں. عروج تمہاری تو کوشش تھی روز آنے کی. میں نے کہا یہی روز تو پاسبل نہیں ہے. میں نے ہفتے میں 3 دن کہا تھا، پھر تم نے کہا نہیں 4 دن، تو پھر ہم نے 4 دن پگری کیا تھا. بیکاز بات یہ نہیں، ہم 30-40 منٹ از ناٹ اے پرابلم. بات ہوتی ہے کمٹمنٹ کی. جب بالکل آپ کمٹ کرتے ہو کہ 10:30 آنا، اس کا مطلب ہے 10:30 کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا بالکل کمٹمنٹ مجھے بھی یاد ہے، تمہیں بھی یاد ہے. ہم دونوں کے ساتھ ایک عجیب سا مسئلہ ہی سمجھو کہ ہم کمٹمنٹ کر لیتے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے. اور بعض دفعہ وہ کمٹمنٹ ہمارے لیے بڑا سٹریسفل ہو جاتا ہے. جیسے ہم ورک شاپس کمٹ کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم بیمار ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں بڑی ٹریول کرنا پڑتا ہے. کمٹمنٹ کر لیا، اس کے لیے کچھ بھی کرے پورا کرنا پڑتا ہے. تو میرے بالکل خیال میں ہم بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ ایک تو اس کا پیٹرن یہ ہے کہ ہم سوال کے جواب دیں گے. جو بھی سوال ہو ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ آخر میں میڈیٹیشن ہوگی، اور جو میڈیٹیشن ہم نے ہیون آف ہیلنگ میں کی تھی اس کی ایڈوانس ورژن ہوگی، تھوڑا سا ایکسٹینشن ہوگا. اور یہ جن لوگوں نے ہمیں مختلف قسم کی اپنی ٹیسٹیمنیز بھیجی ہیں، اپنے ایکسپیرینسز بھیجے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہماری ادنا سے جو کوشش تھی، کاوش تھی، اللہ نے قبول کی. کئی لوگوں کے پرابلم سالو ہو گئے، بیماریوں سے لے کر گھروں میں نجی پرابلم، ٹینشن، ڈپریشن، کرونا کا خوف وغیرہ وغیرہ. ایک ریکویسٹ تمام لوگ، کتنے لوگ آ چکے تھے کہ میں ریکویسٹ کروں پہلے؟ 503. ابھی کم ہے. ہاں اچھا ویسے بتاؤں کہ کل رات کو میں ایک جگہ I was watching something and at that time وہاں پہ I was just going through certain stuff and reading about certain things as well. تو بتایا کہ انسان کو خدا نہ خاصہ جب کسی کو کینسر ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ تو اگر بیماری سے مطلب اس کا علاج ہو گیا ہے اور وہ ریمیشن میں ہے تو وہ خوف اس کا ڈاکٹر کے پاس جانے کا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح کرونا تو ہو، اللہ نہ کرے کسی کو ہو یا نہ ہو، اس کا خوف اس شخص کے لیے ہم سب کے لیے اتنا بڑا ہے. And thanks to the meditation, people find like calmness in their mind because once your mind is calm, the fear is not your enemy. Like you don't treat it as an enemy. کہتے ہیں موت سے زیادہ موت کا خوف برا ہوتا ہے. بالکل. تو لوگ مرنے سے پہلے جو ہے نا وہ خوف سے مر جاتے، اسپیشلی اگر کوئی ٹرمینل النس ہو، کیس ہو، اور اس میں ڈاکٹر کہہ دے گا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ ایکچولی اعصابی طور پر اسی وقت مر جاتا ہے. بس وہ زندگی کھینچ رہی ہوتی ہے اس کی. اچھا اب ہم چونکہ جی آپ یہ
جی ایک ریکویسٹ لوگوں سے کہوں خواب مت بھیجنا پلیز. ہم بڑی سیریس گفتگو کریں گے اور ہم چاہیں گے کانسیپٹس ہمارے کلیئر ہوں دین کے حوالے سے. چونکہ جی سوری ون شو on the خواب جو ہم ایک ایکسٹینسو کر سکتے ہیں جس کا نام آپ صرف خوابوں کا جواب دیں گے, بٹ سو فار ایک آدھ کر لیں گے کیونکہ خواب جو ہے وہ اگر ہم خواب لینے بیٹھ گئے تو پھر ہم جو علمیہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم پتہ نہیں ہمارے دوستوں کو پتہ ہے کہ نہیں, ایک ٹی وی چینل نے مجھے کہا تھا رمضان کے پروگرام میں آنے کا. میں نے ان کو پولائٹلی ریفیوز کر دیا تھا کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں عروج یہ براڈ کاسٹ کریں گے تو میں بار بار 2-3 جگہ نہیں جا سکتا. تو پرپز یہ تھا کہ بہت سارے مسکنسیپشن, مس انڈرسٹینڈنگ, اگنورنس, معلومات کا نہ ہونا یا کم ہونا, اس کو ہم کوشش کریں گے دور کرنے کی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن کھلے, دین کو اس طرح سمجھے جیسے حق ہے سمجھنے کا. دین صرف رسومات کا نام نہیں ہے, ریچولز کا نام نہیں ہے, یہ دین پورا کا پورا علم ہے, علم پہ بیسڈ ہے. تو جو میں سمجھا سکوں گا, میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, معاف کرنا, چھوٹا سا انسان ہوں, مگر اللہ نے ایک مشاہدے کی قوت دی ہے اور ایک اللہ نے کچھ انٹیوشن ایسی دی ہے کہ بہت سارے سوال کے جواب میرے پاس آ جاتے ہیں. تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ مانیں یا نہ مانیں, یقین کریں نہ کریں, اگری کریں نہ کریں, آپ کی مرضی. میرا کام ہے آپ تک اپنی رائے پہنچانا. بالکل. اچھا سر, اکثر لوگ جب آپ اپنی انفارمیشن ان کو دیتے ہیں, جو آپ ہاؤ یو سی تھنگس, اٹس یور پرسپیکٹو اباؤٹ دیٹ تھنگ اینڈ اٹس یور انڈرسٹینڈنگ اینڈ اٹس یور آبزرویشن اباؤٹ دیٹ تھنگ. اگر آپ اگری نہیں کرتے so that's fine, there is no need to become mean because a lot of people become mean, they don't agree with something. اکثر کیا healthy I would say healthy discussion نہیں ہوتا, people just jump to the argument. اچھا سر, اگر میں آپ سے ایسے ایک سوال پوچھوں, what is the difference between the argument and the discussion? Because a lot of people misconcept discussions with the arguments and arguments with the discussion. آرگیومنٹ اور ڈسکشن میں فرق یہ کہ ڈسکشن ہوتا ہے سمجھنے کے لیے, آرگیومنٹ ہوتا ہے جیتنے کے لیے. واو, بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا, بہت سارے لوگ آ چکے ہیں, سب کو بہت بہت رمضان مبارک. سب کو میری طرف سے سلام کہہ دو عروج, کیونکہ میں ایک الگ اسکرین پہ ہوں, تم دیکھ سکتی ہو, میں دیکھ نہیں سکتا. آپ سن رہے تھے نا, آپ سلام کہہ سکتے ہو. بہت سارے لوگ آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ بہت اچھے لگ رہے ہو, یو آر لوکنگ ویری نائس ٹوڈے. اینڈ یہ ہم نے ہیون آف ہیلنگ کی میڈیٹیشن بالکل ختم نہیں کی ہے. اس کوشچن آنسرز کے بعد وی ول ڈو ہیون آف ہیلنگ, سو میک شیور یو شیئر اینڈ آسک یور فرینڈز اینڈ فیملی ٹو جوائن. اگر آپ کے گھر میں بھی 3-4 لوگ ہیں, اس میڈیٹیشن میں ضرور شامل کریے گا, بیکاز وی وانٹ to activate the collective consciousness to heal ourselves. And it's not only about corona disease or COVID-19, it's more about uske baad ke jo after effects hain ya uske jo effects ho rahe hain logon pe, we need to make sure that people are healed emotionally, spiritually, mentally and economically as well. So that is our effort. So please make sure you share this as much as you can so that we can have people to activate this. اچھا, ایک تو میں چاہوں گا کہ بچے ضرور اس سیشن میں شامل ہو 4 دن ہفتے میں, بیکاز بچوں سے مجھے بڑی امید ہے. ان کا ذہن ابھی وائرس شدہ نہیں ہوا, ان کے ذہن میں اتنی گندگی نہیں آئی. یہ بچے اگر ان باتوں کو سمجھ لے تو بڑے ہو کر اچھے انسان بھی بنیں گے, افیکٹو بھی بنیں گے. تو میں چاہتا ہوں بچے ضرور دیکھیں. اگر آپ کو فیضان آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے ریگارڈنگ یور پرسنل کوشچن, ریگارڈنگ یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ, سو کائنڈلی پلیز آپ یہاں لکھیں گے, مس ہو جائے گا, وی وونٹ بی ایبل ٹو آنسر اٹ. سو کائنڈلی اس ای میل آئی ڈی پہ آپ اس کو میل کر دیں. ڈاکٹر موئز اینڈ می ول گیٹ بیک ٹو اٹ ایز سون ایز ویل گیٹ with through all these questions. So as soon as you can message us, you can. Anyway sir, اب شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلا کوشچن انڈیا سے ہے اور بہت ہی مزے کا کوشچن ہے. جب میں سارے کوشچنز میں سے کچھ سلیکٹ کری تھی, وہ کوشچن جو میں شیئر کروں گی آن اسکرین, تو ان صاحب کا کوشچن یا صاحبہ کا کوشچن ہوا ہے, ان کا ہے کوشچن ہے, سلام سر, فرسٹ عشرہ آف رمضان از رحمت, ہاؤ کین وی اچیو رحمت فرام اللہ زندگی میں. اوکے, پہلی بات یہ ہے کہ بڑی خوشی ہے کہ انڈیا سے ہمارے دوستوں نے جوائن کرنا شروع کر دیا ہے, وچ از ریئلی ریمارکیبل. اچھا جی, پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے. میں اس کو ایک خاص طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا, کوشش کیجیے گا میری اس بات کو سمجھیں. بات بہت باریک ہے, نقطے کو سمجھنا. دیکھیں, یہ پوری کائنات اور کائنات اللہ نے جب تخلیق کی
تو کچھ اصولوں پہ تخلیق کی ہے. ہر چیز اپنا کام کرتی ہے. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا اتفاق سے ہی ہو گیا، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. ہر چیز کا کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے. ہم افیکٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کاز ہمیں نہیں پتا کیسے ہوا. خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بیمار ہو گیا، وہ افیکٹ ہوتا ہے، کاز ہمیں نہیں پتا. اب اس کو اس طرح سمجھیں آپ کہ ایک طالب علم ہے، وہ پورے سال محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ کاز ہے، اور اینڈ آف دا ایئر اس کو ریزلٹ ملتا ہے جو کہ افیکٹ ہے، پاس یا فیل جو بھی ہوتا ہے. ایک ڈیلی ویجز کا مزدور 8 گھنٹے صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، 8 گھنٹے کے بعد جو اس کو پیسے ملتے ہیں وہ اس کا افیکٹ ہے، کاز تھا اس کا ایکشن. ایک شخص جو آفس میں جاب کرتا ہے 30 ڈیز کے بعد یا مہینے کے بعد اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ افیکٹ ہے. ایک بزنس مین اینڈ آف دا منتھ اپنا بزنس دیکھتا ہے، کتنا پروفٹ کتنا لاس، وہ جو اس کو پروفٹ ہوا یا لاس ہوا وہ اس کا افیکٹ ہے. تو کاز اور افیکٹ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہے، اسی کے اوپر ہی پوری کائنات چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اصولوں پہ بنایا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب رمضان 3 اشرے میں ڈیوائیڈڈ ہے. پہلا ہے رحمت، دوسرا ہے استغفار یا مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم کی آگ سے نجات یعنی نجات کا. اب اس تینوں کے پیچھے منطق کیا ہے میرے رب کی، اس سمجھنے کے لیے انسانی رویوں کو سمجھنا پڑے گا، انسانی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ یہ رمضان بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور ان 3 اشروں کو بھی اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے. تو پہلے اشرے کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں تیسرے اشرے میں جانا پڑے گا. تیسرا اشرہ ہے نجات. نجات ریزلٹ ہے. یاد رہے میں نے کہا نا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اینڈ آف دا ایئر اس کو ریزلٹ ملتا ہے. نجات از ریزلٹ. نجات 2 چیزوں کی ہو سکتی ہے. نمبر 1 جہنم سے نجات، تو اس کا مطلب ہے جنت، اور خدا نخواستہ جنت سے نکالے گئے تو پھر جہنم. مسلمانوں کے لیے ان 2 کے علاوہ تیسری چوائس نہیں ہے. یا تو آپ کو جہنم، اللہ نہ کرے جہنم میں جائیں گے، یا پھر جنت میں جائیں گے. تیسرا آپشن ہمارے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والوں کے لیے تیسرا آپشن نہیں ہے. اللہ تو چاہتا ہے جنت میں جائیں. تو اب اس کو سمجھے کہ یہ کنیکٹڈ کیسے ہیں آپس میں. اس وقت تک انسان کی نجات ممکن نہیں ہے جب تک اسے معافی نہ مل جائے. ایک چور چوری کرتا ہے، اگر وہ معافی ملتی ہے اسے عدالت سے، یا جس آدمی کے اگر چوری کیے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی نجات ہے. اگر معاف نہیں کیا جاتا تو اس کو سزا ملتی ہے، سزا جہنم ہے. تو تیسرا اشرہ دوسرے اشرے سے کنیکٹڈ ہے. دوسرے اشرے میں مغفرت ہوتی ہے، معافی ہوتی ہے، استغفار ہوتا ہے، توبہ ہوتی ہے، تب جا کے تیسرے میں ریزلٹ ملتا ہے. اچھا دوسرا پہلے سے کنیکٹڈ کیسے ہے؟ اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ جب تک آپ اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کریں گے وہ آپ پر رحم نہیں کرے گا. جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے، دوسروں کو درگزر کریں گے، دوسروں کی خامیوں کو چھپا دیں گے، اس کی عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے، تو یہی دوسرے اشرے میں اللہ آپ کے ساتھ کرے گا. وہ آپ کی توبہ اور معافی کو قبول کرے گا اگر آپ نے رحم کیا ہوگا تو پہلے اشرے میں. تو جب ہم رحمت طلب کرتے ہیں پروردگار کی، تو یاد رکھیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمت آتی ہے لفظ رحم سے. تو اللہ ہم پر اس وقت رحم کرتا ہے جب ہم اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں، جب اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں. تو یہ جو 10 دن آپ کے پاس ہے اس میں رحم کرنا ہوگا دوسروں پر تو رحمت ملے گی. عبادت اپنی جگہ پر، عبادت کا مقصد کچھ اور ہے. اگر آپ ظالم ہیں، گھر میں بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، ساس پہ ظلم کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، ایک حدیث قدسی بڑی اعلیٰ حدیث ہوتی ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو میں چھوٹا سا اس کو بتا دوں، حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، تو اگر وہ 1,24,000 انبیاء کرام کی نیکیاں بھی لے کے آ جائے آخرت میں، وہ قبول نہیں ہوگی. 1,24,000 انبیاء کی نیکی قبول نہیں ہوگی. تو اب گھر میں اگر آپ رحم نہیں کرتے، گھر میں آپ رحمت نہیں ہے دوسروں کے لیے، پڑوسی کے لیے اور لوگوں کے لیے،
کرونا کے حوالے سے آپ خطرہ مولتے ہیں, لے کے جاتے ہیں اپنے آپ کو باہر بلا وجہ بلا جواز, تو آپ ظلم کر رہے ہیں دوسروں پہ. تو پھر جب رحمت نہیں کریں گے دوسروں پہ تو اللہ کی رحمت نہیں ہوگی, جب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو مغفرت نہیں ہوگی, جب مغفرت نہیں ہوگی تو نجات نہیں ہوگا. یہ تینوں کا کنیکشن دیکھیں کیا خوبصورت میرے رب نے کنیکشن بنایا, انسانی نفسیات کو اور انسانی معاشرے کو دیکھتے ہوئے ان تینوں کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہے. تو یہ 10 دن رحمت ہے. رحمت کیسی ہے؟ آپ بندوں پہ رحمت کریں, بھوکوں کو کھانا کھلائیں, لوگوں کو افطار کریں. صرف یہ نہیں کہ گھر میں افطار پارٹیاں ہوتی ہے, سارے پیسے والے لوگ ہیں وہ آتے ہیں, یہ سوشلائزنگ ہے. افطار اس کو کرائے جس کے پاس افطار کا پیسہ نہ ہو. بالکل. بیمار ہیں ہاسپٹل میں, دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس, ان کی مدد کریں. کسی بیوہ کی, کسی یتیم کی, ان کی اگر آپ ہیلپ کرتے ہیں, رحمت کرتے ہیں ان کے اوپر, یعنی رحم کرتے ہیں, تو رب آپ پر رحم کرے گا. اور رحم کرنے کے بعد جب 11واں دن شروع ہوگا رمضان کا, تو پھر جب آپ بارگاہ الہی میں استغفار اور توبہ کریں گے, مغفرت کے لیے بھیک مانگیں گے, تو وہ آپ کو بھیک دے گا, اس لیے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے اس کا جو وہ خود کرتا ہے. اسی صفت لیے الہی ہے نا, رحمت تو صفت الہی ہے نا. تو جب آپ رحم کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی رحمت آپ کو اس لیے ملتی ہے کہ آپ نے اس صفت کو اللہ کی اپنے اندر اپنانے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو. مجھے بھی اس کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ پھر ویڈیو دیکھنی پڑے گی, ٹو بی ویری فرینک, بیکاز اٹس آپ نے سمجھایا بہت بیوٹیفلی ہے, لیکن جیسے جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے, جو ہماری اپنی پروگرامنگ ہے, جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں, اس کو اس سے کہتے ہیں نا ملانے کے لیے, سمجھنے کے لیے پھر سے یہ واپس دیکھنا پڑے گا مجھے بھی. تو اس کا تو اگر سمجھا جائے اس بات کو, تو رحمت کا ویک یا رحمت کے جو 10 دن ہے, وہ پہلا اسی لیے وہ عشرہ ہے کہ پہلے رحم کریں گے تو مغفرت ملے گی. اور بالکل. مغفرت ملے گی تو نجات ملے گی. واو واو. سو اٹس لائک ایک آدمی کورٹ کسی کو معاف کر دیتی ہے تو وہ بچ گیا سزا سے. اچھا, بالکل. سزا اگر نہیں ہوتی اللہ کے مسلمانوں کے لیے, میں نے کہا نا یہ بڑی گہری بات میں کہہ گیا, شکر کسی کو سمجھ میں پراپر نہیں آئی. ہمارے لیے 2 ہی راستے ہیں. ہمارے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف 2 راستے ہیں, جنت یا جہنم. تیسرا راستہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں صرف جنت میں جانا ہے, صرف جنت میں جانا ہے. اب وہ کام ہم اس طرح کریں 10 دن, اس کے بعد 10 دن, اور اس کے بعد آخری کے 9 دن یا 10 دن جو بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے گا, مغفرت کرے گا, اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات دے دے گا. تو یہ سمجھ لیں, یہ میں نے آپ کو ریورس میں سمجھایا پورا, یعنی پہلے فارورڈ لے گیا پھر ریورس لے کے آئے. سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان 3 اشرا کا آپس میں کنیکشن بڑا گہرا ہے, اور اس میں انسانی نفسیات ہے, انسانی معاشرہ ہے, انسانی اقدار ہے. اچھا جی, یہ ویڈیو بالکل سیو ہوگی, اور آپ نے اس کی اگر دیکھنی ہے, اس کو واپس دیکھنا ہے اس ویڈیو کو, تو پلیز یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں, وہاں پر بھی یہ ویڈیو فل اویلیبل ہوگی. فیس بک پہ بھی لائیو سیو ہوگی, لیکن پھر یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگی. تو کائنڈلی سبسکرائب ٹو یوٹیوب چینل, یہ میں ادھر شو کر رہی ہوں. تو آپ کو اگر یہ واپس دیکھنی ویڈیو, سو کائنڈلی سبسکرائب ٹو اٹ. لوگ کہہ رہے ہیں سر, جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سن لیں. فینٹاسٹکلی ایکسپلین سر جی, بیوٹیفلی ایکسپلین, بہترین ماشاء اللہ, بہت یو ایکسپلین اٹ بیوٹیفلی. سن کے سکون آ گیا. تو بہت سارے لوگوں کو بہت اچھا لگا جو آپ نے ایکسپلین کیا. اینڈ ان فیکٹ آئی ایم ناٹ جوکنگ, یہ میں واپس اس کو سنوں گی کہ نیکسٹ ڈے میں اس میں سے کوئی سوال نکال سکوں, بیکاز مجھے بھی سمجھنے میں اس کو ٹائم لگے گا. تو کائنڈلی واچ دس ویڈیو اگین, سو دیٹ ہمارے جو کانسیپٹ ہیں, ان کا کور کانسیپٹس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اچھا سر, جب ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ ہے, آئی تھنک میں اس بات کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کر, لیکن جب ہم اپنی ریئل لائف میں جاتے ہیں, جب ہمارے پاس یہ ہمارے گراؤنڈ میں یہ بال آتی ہے, ہمارے پاس یہ بال آتی ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو بی مرسیفل آن سم ون, اور وی ہیو ٹو شو مرسی ٹو سم ون, ایٹ دیٹ ٹائم ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سو جب ہم وہ کام کر نہیں سکتے کسی کے لیے, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں؟ ڈو یو تھنک دس از سم تھنگ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلین؟ میں لوگوں کو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, جس طرح اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے, ہے نا. بالکل. اسی طرح اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو اس کے بندوں پہ رحم نہ کرے, اور صرف بندوں پہ نہیں, اللہ کی تمام مخلوقوں پہ. اور کئی دفعہ میں مختلف مثالیں دے چکا ہوں. جانور پر بھی آپ نے رحم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے روزے ہیں, گرمی شدید ہے, آپ تو پانی نہیں پی رہے, مگر پرندوں کو تو پانی چاہیے, جانوروں کو تو پانی چاہیے.
تو برائے کرم وہ میں نے نماز کے حوالے سے جب سوال پہ میں جواب دوں گا، بہت بڑا جواب ہوگا، اس میں سمجھاؤں گا کہ ہم پہ کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، رب نے ہمیں کیا مقام دیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. تو برائے کرم ہم تو پیاسے ہوں گے رمضان میں دن کے وقت، مگر جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے آپ پانی رکھیں، ان کے لیے غذا کا بندوبست کریں. بالکل. اور یہ پلیز کریے اگر آپ کر سکتے ہیں, ایوری لٹل کنٹریبیوشن ٹو the creatures and to the, you know, to everything that's there is highly appreciated. So please do that. اچھا سر, یہ تو ہم چلے ان 3 مسئلوں کی بات کریں جو رمضان کے 30 دن ہیں. آپ مجھے بتائیں اس چیز کو اپنی زندگی ڈیلی لائف میں کیسے انکارپوریٹ کیا جائے کہ ہم ابھی تو چلے ہم in a way we want رمضان آیا ہوا ہے so we want to make the best out of it, so we'll do everything, but باقی کے 11 مہینے کا کیا؟ اچھا, میں پرسوں ایک چینل پہ تھا اور میرے ساتھ 2 مولانا تھے اور ایک دوسرے ریلیجس اسکالر تھے. سب نے اپنی وہی باتیں کی ہوگی جو رمضان کی آمد سے کہتے ہیں, سب نے وہی حدیثیں کوٹ کی ہے. میں نے ایک بالکل الگ بات کی. میں نے کہا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. پہلی چیز تو یہ کہ رمضان از ناٹ اے فیسٹیول, ہم اسے فیسٹیول سمجھتے. عید از اے فیسٹیول, عید از اے ریزلٹ, رمضان از اے کاز. ٹھیک ہے, لیڈنگ ٹو عید, یعنی کاز آپ روزے رکھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, نفس کو مارتے ہیں, غصے کو کنٹرول کرتے ہیں, اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, تو ایونچولی اس کا جو افیکٹ آتا ہے وہ عید ہوتی ہے. تو عید سیلیبریشن ہے, عید فیسٹیول ہے. ہم نے رمضان کو فیسٹیول بنا دیا. ٹھیک ہے, آدھا رمضان نہیں ہوتا, ہمیں کپڑوں کی فکر ہوتی ہے عید کی, ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ شام کو آج افطاری میں کیا کیا بنے گا, پکوڑے, مسالے, یہ تمام چیزیں. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ میرے نزدیک رمضان ایک تربیت ہے, کورس ہے. اٹس اے ٹریننگ کورس, جیسے ہم سلوا کراتے ہیں, کنڈلنی کراتے ہیں, ہم کراتے ہیں نا, اتنے دن ہم تربیت دیتے ہیں آپ کو. رمضان تربیت ہے اگلے 11 مہینے کے لیے, تاکہ جو کچھ رمضان میں آپ سیکھتے ہیں, جو رویے سیکھتے ہیں آپ, وہ آپ کے اگلے 11 مہینے تک چلتے رہے, اور پھر واپس رمضان آئے اور پھر آپ نئی تربیت حاصل کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے, ویسے رمضان میں بھی ہوتا ہے, مگر رمضان ختم ہو جائے ادھر, ویسے کہ ویسے ہم وہی منافع خور, رشوت خور, بے ایمان, چور, ملاوٹ کرنا ہمارا کام, سود کا ہم لین دین کرتے ہیں, تمام چیزیں ہمارے اندر ویسی موجود ہوتی ہے. تو رمضان کا جو تربیت ہے وہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی میں وجہ بتاؤں. ایک کلاس میں 50 بچے ہیں, بالکل, استاد سب کو وہی پڑھا رہا ہے, وہ صبح آتا ہے, شام تک بچوں کو وہی پڑھاتا ہے, وہی 50 کے 50 بچے کلاس میں ہوتے ہیں, سب سنتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, سب کے پاس کتاب ہے. مگر کیا بات ہے کہ کوئی فرسٹ آتا ہے, سیکنڈ آتا ہے, تھرڈ آتا ہے, کوئی فرسٹ 10 میں آتا ہے, کچھ فیل ہوتے ہیں, کچھ درمیان میں پاس ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ ہے اپنے آپ کو انگیج کرنا, اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا. اگر ہم اس کو فیسٹیول سمجھتے ہیں تو ہم فیسٹیول میں سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. یعنی آپ سمجھے کہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اینڈ آف رمضان وہ انعام حاصل کرنا ہے جس کا رب نے وعدہ کیا ہے, وہ ہے نجات. اس انعام حاصل کرنے کے لیے 20 دن جو آپ نے کام کرنے ہیں اور جو رویے آپ کے ہونے چاہیے, اس میں آپ سیریس نہیں ہوتے. اس وجہ سے رمضان کے بعد آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی, جبکہ میڈیکلی, سائیکولوجیکلی اور اسپرچولی تینوں لیول پہ تبدیل آنی چاہیے. میں 1-2 دن کے بعد بتاؤں گا یہ کہ کیا تبدیلی آنی چاہیے. میڈیکلی پاسبل ہے, 100% پروف ہے کہ تبدیلی آتی ہے, مگر وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. دیکھیں, نماز ہر کوئی پڑھتا ہے, پر ہر ایک کی نماز میں وہ قلبی کیفیت, وہ خشوع اور خضوع نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ نماز تو سب پڑھتے. ٹھیک ہے, تو عبادت کے اندر جب تک انسان ضم نہ ہو جائے, جذب نہ ہو جائے, ایبزارب نہ ہو جائے, وہ عبادت کا حاصل کچھ نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, نماز پہ اکثر میں نے بات کی ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, نماز قائم کرنے کا حکم ہے. پڑھنے کے بعد قائم ہوتی ہے. پڑھنا از دا فرسٹ اسٹیپ. تو جو قائم کرنا, جو اصل جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا, وہ ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے زندگی میں. تو ہم سارے کے سارے معاشرے کی پروڈکٹ ہیں. مغرب میں کوئی بچہ جھوٹ نہیں بولتا, اس لیے نہیں بولتا کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اللہ کو مانتا ہے. وہ بے ایمانی نہیں کرے گا, وہ بلا وجہ چوری نہیں کرے گا, ملاوٹ نہیں کرے گا. اس کو تو ملاوٹ کر کے تو وہ پریشان ہو جائے گا, ملاوٹ کہتے کس کو ہے. اچھا, اسی طرح وہاں بندہ صبح 9 بجے 8 بجے اپنی آفس جائے گا, ٹائم پہ جائے گا, ٹائم پہ نکلے گا,
اپنے حصے کا کام کر کے نکلے گا, نہ کوئی 2 گھنٹے سگریٹ پینے جائے گا, نہ کوئی گپے مارے گا وہاں پہ. جبکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ہماری طرح اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. کچھ کرسچنز ڈیفینیٹلی ہیں جو چرچ میں بھی جاتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو چرچ میں بھی نہیں جاتے. وجہ کیا ہے؟ معاشرہ ایسا ہے کہ اس معاشرے کے اندر وہ تمام ویلیوز موجود ہیں جو ایک اسلامی معاشرے میں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں مسلمان ہیں, اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اچھا سر, یہ جو بات ہے کہ ہمیں اب نماز قائم کرنی, آنے والے شوز میں آپ اس بارے میں بتاؤ گے, بات کرو گے آنے والے جی پوری تفصیلی. روزے کی افادیت روحانی جسمانی کیا ہے, نماز سب سے افضل عبادت کیوں ہے, یہ بھی لکھ لینا کوشچن اپنے پاس, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نماز سب سے افضل عبادت کیوں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ایک ابھی آپ نے معاشرے کی بات کی, آپ نے بات کی سوسائٹی کی بات کی. رمضان کا آج پہلا دن ہے, پہلا روزہ تھا آج, اور اس روزے کے اندر آئی واز ڈس ہارٹنڈ, تو میں باہر نہیں گئی تھی, بٹ جو میرے سننے میں آیا, جو مجھے ایکسٹرنل انفارمیشن ملی کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, ڈیفینیٹلی کرونا کی وجہ سے بھی مہنگی ہوئی تھی, رمضان میں اور مہنگی ہو گئی ہے, اور پیپل آر ایکچولی سفرنگ. نا اگین ہم بات کریں رحمت کے پہلے بھی, جو رحمت کا پہلے عشرہ ہے ہمارا, اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں یا جو دکاندار ہیں, they are trying to make the best deal out of it, to make the most money, not thinking about کہ یار میں اگر اتنے بڑھا دوں گا پرائس تو کوئی اور سفر کرے گا. یعنی کہ ہم کسی کو سفر کرا کے we are trying to buy good clothes, trying to save the money, trying to make our properties or whatever that you do with the money. So do you think that this shows that how much I would say corrupted we are in a way? میں ابھی ٹی وی پہ 2-4 دن پہلے آیا تھا, یو کے میں اور کینیڈا میں جو مسلمان دکاندار ہیں جو حلال بیچتے ہیں, حلال گوشت بیچتے ہیں, انہوں نے 3 گنا قیمت کر دی ہے رمضان کے لیے. اور جو غیر مسلم ہے, اچھا یہ اس میں تمام چیزیں, پھل بھی شامل ہیں, سبزیاں بھی شامل ہیں, جو مسلمان ہیں. نارملی مسلمان کیا کرتا ہے, مسلمان کے یہاں شاپنگ کرنے جاتا ہے, رائٹ, جبکہ پھل اور سبزی میں حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, گوشت میں ہے ڈیفینیٹلی. اور انہوں نے 3 گنا قیمت کر دی ہے. اور جو غیر مسلم دکاندار ہیں انہوں نے اپنی قیمت آدھی کر دی ہے رمضان کے لیے. اب اس کی وجہ سے کیا کیا ہے, بیسیکلی ہمارے لیے رمضان چونکہ فیسٹیول ہے تو فیسٹیول میں پیسہ کمایا جاتا ہے, رمضان کی اسپرٹ نہیں ہے. اگر صرف رمضان کو پیسہ کمانا کا ذریعہ بنایا جائے تو پھر آپ رحمت نہیں کر رہے, آپ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. جب ظلم کریں گے تو معافی قبول نہیں ہوگی, معافی قبول نہیں ہوگی تو انجام برا ہوگا. مگر ہم یہ سوچتے نہیں ہیں. ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ انسان اتنا زیادہ دولت کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. اسے صرف پیسے سے محبت ہے. اور خدا تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 چیزوں کا بڑا ذکر کیا ہے کہ میں تمہارا امتحان لیتا ہوں 2 چیزوں سے, اولاد سے اور پیسے سے, دولت سے, زر سے. یہ دونوں انسان کے لیے امتحان ہے. دولت آئے اچھی بات ہے, اب آپ کا امتحان ہے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے, آپ نے یا چھپا کے رکھنا ہے, یا اور لوگوں کو لوٹنا ہے, یا پھر خرچ کرنا ہے. خرچ کرو گے تو امتحان میں کامیابی ہے, بیکاز امتحان خطرناک نہیں ہوتا, امتحان کا رزلٹ خطرناک ہوتا ہے. تو اگر آپ نے امتحان پورا دیا سچائی کے ساتھ, آپ کامیاب ہو گئے. امتحان میں فیل ہوں گے اگر آپ نے امتحان پورا دیا نہیں اس میں. تو یہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اب تو دنیا میں آ گیا ہے, ہمارے مسلمان جہاں جائے, بڑے افسوس کی بات ہے. یہ نبی کی امت ہے اور یہ ہم سب کی یہ خواہش ہے, ہماری تمنا ہے, ہماری دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. وہ نبی کیسے آپ کی شفاعت کرے گا جس کی امت کو آپ نے لوٹا ہو, جس کی امت کو وقت پہ کھانا نہ ملا ہو, ذخیرہ اندوزی کر کے آپ نے مال بنایا ہو, لوگوں کو پتہ نہیں کس کس طرح اپنے پیسے جمع کر کے رمضان گزارنا ہوگا, یہ اندازہ نہیں کر سکتے. اچھا سر, یہ ساری باتیں تو ہم نے کی کہ ان کے مائنڈ سیٹ, لوگوں کے مائنڈ سیٹ پہ بات کی. مائنڈ سیٹ پہ ایک اور بات کروں گی کہ جو میں پرسنلی ایز اے گرل, میں نے ایز اے گرل, ایز اے وومن, ایز اے پرسن ہو ڈیل وتھ پیپل, کیونکہ میں زیادہ تر لوگوں سے ڈیل کرتی ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ رمضان جیسے ہی آ رہا ہوتا ہے نا, مطلب چلے روزہ ہو رہا ہے, پہلے تو کمپلیکسٹی آتی کہ جی
ہم افطار کتنی ابھی تو خیر کرونا ہے سو ڈفرنٹ بال گیم ٹو آل ٹوگیدر, بٹ ہم کتنی بڑی افطار کر رہے ہیں, ہم کتنے اچھے کپڑے خرید رہے ہیں, ہم کتنا اچھا کام کرنے والے ہیں, جب عید آئے گی تو ہم کتنی بڑی دعوتیں کریں گے. ہم ان چیزوں میں جو ہمارے پاس لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, آلسو ان کرونا جو یہ ان پہ عذاب آیا ہے, اس چیز میں بھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں وی ڈونٹ گیو اینی ریگارڈ ٹو دیم, وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیم. ان کے گھر میں کیا ہمارے جتنے کپڑے بن رہے نہیں بن رہے, تو ان کے سامنے یا تو نہ بنائیں یا تو شو آف نہ کریں. Now that is one thing that really hurts me in a lot of ways. Would you like to talk about it? میں کیا بولوں, مجھے یاد ہے جب ہم پچھلے رمضان, ہر رمضان میں ہم ریکی کا ورک شاپ کرتے تھے, ظاہر روحانی اپلفٹمنٹ کے لیے, روحانی ترقی کے لیے. اور ریکی چونکہ آن لائن فی الحال پاسبل نہیں ہے, تو اس سال ہم ریکی نہیں کر پائیں گے, کوئی دوسری چیز کریں گے ہم. Do it after Corona. یا ابھی نہیں کر کرونا کے بعد ہم ریکی کریں گے. تو ریکی میں مجھے یاد ہے, ظاہر ہم جو لوگ آتے تھے ان کو افطار ہوتی تھی نا, یعنی افطار سے پہلے 4 گھنٹے پہلے ریکی شروع ہوتا تھا اور افطار میں ختم ہوتا تھا. لوگ افطار کرتے تھے, اپنے گھر چلے جاتے تھے. ہم افطار جن جگہ کرتے تھے وہاں مجھے یاد ہے, مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا دیکھ کر, یہ جو بڑی ہوٹلز ہیں اس میں نارملی 10ویں رمضان کے بعد یا 9ویں رمضان کے بعد افطار پہ رش بڑھتا ہے, اور ایوریج بڑی ہوٹلوں میں 1000 کور ہوتے. کور کا مطلب ہے, وہ لوگ ٹیکنیکل لینگویج ان کی, 1000 کور کا مطلب ہے 1000 آدمی نے آج افطار کیا. اگر 2500 سے 3000 روپے پر پرسن افطار ہوتی تھی, اور ایک ٹیبل ایسے بھی ہوتے جس میں 20 30 40 50 لوگ افطار کر رہے ہوتے تھے. فیملیز اپنے فرینڈز کو, ریلیٹیوز کو افطار کرنے آتی تھی, لاکھوں روپے کا بل ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور افطار میں ویسے بھی نہیں کھایا جاتا, آپ کو پتا ہے زیادہ نہیں کھایا جاتا. اب وہ پیسہ ان لوگوں نے ان پہ نہیں دیا جن کے پاس افطار کا نہیں تھا. یہ جو ہماری ترجیحات ہیں زندگی میں, یہ بہت غلط ہے. اس کے پیچھے ہماری میں ہے, خود سرائی ہے, خود نمائی ہے, سیلف پروجیکشن ہے. مجھے اتنا پتا ہے کئی لوگ مجھے انوائٹ کرتے تھے, میں نہیں جاتا. ریکی میں تو مجبور تھا, ظاہر ہے میں ٹیچر ہوں, ٹرینر ہوں, جانا میں نہیں جاتا تھا افطاری میں, کیونکہ مجھے دیکھ کر دکھ ہوتا تھا. اچھا میں اکثر وہ جو جب ہی گیا بھی نا, تو ویٹر جب آتے تھے, جب اذان ہوتی تھی اور وہ کھجور وغیرہ رکھ کے, میں ان سے پوچھتا تم نے افطار کیا, تم نے افطار کیا, کیونکہ وہ ہماری کام کر رہے ہیں, ہمارے لیے خدمت کر رہے ہیں. تو مجھے ان کی فکر ہوتی ہے کہ انہوں نے افطار کیا ہے. وہ کہتے تھے سر ہم بس کونے میں کھڑے ہو کے بھی آپ کو دے دیں, پھر ہم بھی افطار کر لیں گے. سوری. اچھا سر, سوری کس بات کا. اچھا سر, تو یعنی کہ ہم ابھی ایک بات میں کلیئر کر دوں, وی ڈونٹ مین دیٹ یو ڈونٹ اسپینڈ یور منی the way you want to spend your money, it's your right. آپ جس طرح پیسے خرچ کرنا چاہتے کریں, but be considerate. آپ سوچیں جب اگر آپ کے پاس اللہ نہ کرے کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, اس وقت not only financially but you're stuck somewhere, اور کوئی آپ کے سامنے کھا رہا ہے, تو کیسا فیل ہوگا آپ کو. So just be considerate when you are spending your money and considerate of the people who are working for you around you. میں اس کو سمجھانا اس طرح چاہتا ہوں, اللہ نے آپ کو اگر دولت دی ہے تو اپنے اوپر خرچ کرنے سے منع نہیں کیا. یاد رہے, جتنا خرچ کر سکتے کرے, اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنے, بہترین میوے کھائیں, بہترین گاڑی رکھیں, بہترین گھر رکھیں, مگر حقدار کو حق دے. اور چیریٹی بگنس فرام ہوم. بالکل, اپنے گھر میں دیکھیں, رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے لوگوں کو دیکھیں. اگر آپ ان کے ساتھ اپنی ویلتھ شیئر کرتے ہیں تو اللہ آپ ناراض نہیں ہوگا, بڑا خوش ہوگا, آپ کو اور دے گا, برکت دے گا. اچھا, تو شیئرنگ از کیئرنگ, سو کیپ شیئرنگ. جی بالکل, لاہور میں ہمارا ورک شاپ ہوگا آنے والے دنوں میں. جیسے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ دیٹ وی آر اوکے ٹو ڈو the work, we are okay to gather people in a group, but social distancing again is the wrong word. Physical distancing, مجھے ایسا لگتا ہے physical distancing will be kind of a way forward in life, کیونکہ اب ایک وائرس نے ہمیں جگا دیا ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. So we will maintain this even into our regular workshop after this time. However, we will be doing workshops. Inshallah, the minute the lockdown will be over, we will start doing workshops in all the cities. However, we are doing right now workshops in online. ہم آن لائن کر رہے ہیں اس وقت, اور اس کے علاوہ جب ہو جائے گی فزیکل ڈسٹینسنگ کی مسئلہ ختم ہو جائے گا تب ہم ضرور کریں گے. جی سر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں عروج صاحبہ, ایک تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے, اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. تھینک یو. اور ہمارا ٹائم شروع ہو گیا میڈیٹیشن کا, کیونکہ 15 منٹ کی میڈیٹیشن ہوگی. Before meditation
before meditation or meditation पे जाएं. Guys, अगर आपको कोई भी question है, कोई भी anything that you want to ask, please इस पे email पे आप भेज दें. जैसे आपकी टर्न, क्वेश्चन की टर्न आएगी, मैं नहीं बता सकती कब आएगी वो टर्न, because there's so many questions, but we will try to take care of them as much as we can. Secondly, कल का जो हमारा सब्जेक्ट होगा कि हम बात करेंगे कि रमजान 30 दिनों का ही क्यों होता है, 40 कम दिनों का या ज्यादा दिनों का क्यों नहीं होता. हम आने वाले दिनों में बात करेंगे नमाज के ऊपर. इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सो काइंडली प्लीज सेंड इट टू अस. वी विल बी डूइंग मेडिटेशन. अब मेडिटेशन हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी, थोड़ी डेप्थ में जाएगी. जिस तरह हम पहले हेवन ऑफ फीलिंग कर रहे थे, उससे थोड़ी और गहराई में होगी. So make sure that you share this with people, because we are doing our bit. You have to do your bit. Share this with people. Make sure that everybody joins live so that we could hit the critical mass number to activate the collective consciousness. Sir ji, please. Thank you बेटा. अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से बाहर इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपका रोज़ा होगा. पाकिस्तान में तो इफ्तार हो चुका है. अगर आपका रोज़ा है तो ख्याल रखें कि मेडिटेशन के दौरान अगर आपको नौजिया फील हो, यानी मतली फील हो, आपको कमज़ोरी फील हो, सर में दर्द हो, तो मेडिटेशन डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रोज़े में आपकी ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर नीचे लो हो सकता है. बाकी इसके फ़ायदे बहुत कमाल के हैं, और वही मेडिटेशन होगी. इसमें थोड़े से हम मज़ीद एडवांस लेवल पे जाएंगे. और एक हमारे पास वीडियो भी है, वो हो सकता है उरूज आप सबको कल भेज दे वो वीडियो. उसमें चूँकि विजुअल है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम क्या चीज़ की बात करें, किस तरह हमें एक्सपेंड करना है, बाहर निकलना है, इस पूरी कायनात में जाना है. तो अगर आप सब लोग तैयार हो तो बराए करम मैं भी लाइट ऑफ कर देता हूँ, आप भी लाइट ऑफ कर दें. पीपल आर रेडी. और मोमबत्ती जलाना चाहे जला ले. पानी, पाकिस्तान में तो पानी पी सकते हैं, और मेरे ख्याल में इंग्लैंड में नहीं पी सकते. बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में, सिंगापुर पानी पी सकते हैं. एक गिलास पानी पी लें. रोजदार जो है वो कंफर्टेबल बैठिएगा. अच्छा, नींद आ जाए तो फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज जब तक आपके कान में आती है इसका असर होगा, चाहे आप सो भी जाए. इवन जनरल एनेस्थीसिया में अगर कोई मरीज इस वक्त है जो जनरल एनेस्थीसिया में है, अगर ये आवाज वो सुनेगा मेरी, तो उसके तहत शऊर में मेरी हिदायत और मेरी बातें मौजूद होगी, वो रहेगी वहां पे. सो आई एम जस्ट शटिंग ऑफ द लाइट and I think everybody should get ready. Bismillahirrahmanirrahim. पहली मेडिटेशन अल्लाह कबूल करे. आंखें बंद कर लीजिए जी तमाम लोग. क्लोज योर आइज. आंखें बंद कर लीजिए. मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में कहूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए. मैं 20 से गिनती गिनूंगा. हर गिनती पर आप महसूस करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स होंगे. आंखें बंद कर लीजिए. पुरसुकून कैफियत में दाखिल होना है. आरामदेह पोजीशन लीजिएगा. फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन. क्लोज योर आइज. आई एम गोइंग टू काउंट फ्रॉम 20 to 1. 20, 19, 18, 16. Feel relaxed. 15, 14, 13, 12. Feel going deeper and deeper. गहराई में जाएं. 11, 10, 9, all the way down deep. और नीचे गहराई में जाएं. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Deeper and deeper. जिस्म बिल्कुल पुरसुकून कर दें. अपना तमाम वजन उस कुर्सी, सोफे, पलंग, जहाँ पे भी आप हैं, उसे दे दें. 2, 1.
You're now at a deeper level. ایک گہری پرسکون کیفیت میں ہے. اس میڈیٹیشن کی ایک ایڈوانس لیول ہم کریں گے. We will do an advanced level of the collective consciousness activation meditation. اپنی سانس لینے اور نکالنے کے عمل پر غور کریں, توجہ مرکوز کریں. فوکس آن یور بریدنگ. انہیل اینڈ ایکسیل. سانس روکنا نہیں ہے. ڈونٹ ہولڈ یور بریدنگ. جسٹ سمپلی انہیل اسموتھلی اینڈ ایکسیل اسموتھلی. اینڈ ایز یو انہیل, امیجن the color gold, the color green and the color blue. سانس لیتے وقت تصور کریں سنہرا رنگ, نیلا رنگ اور بلو رنگ. ہرا رنگ, نیلا رنگ اور سنہرا رنگ. یہ آپ سانس کے ذریعے لے رہے ہیں اپنے پورے وجود میں, جسمانی وجود میں. اور سانس نکالتے وقت کوئی رنگ باہر نہیں نکل رہا, سب آپ کا جسم جذب کر رہا ہے. یہ رنگ آپ کے صحت کے لیے, جسمانی صحت کے لیے بے انتہا مفید ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی اس وقت عمر ہے, جو بھی آپ کا وزن ہے, جو بھی آپ کا قد ہے, پیچھے کی طرف جائیے. گو بیک 2 years بیک. آپ کیسے تھے؟ واٹ واز یور ویٹ؟ واٹ واز یور ہائٹ؟ ہاؤ ڈیڈ یو لک 2 years بیک؟ اور پیچھے جائیے 5 سال پہلے آپ کیسے تھے؟ آپ کا وزن کتنا تھا؟ آپ کا ہائٹ کتنی تھی؟ اور پیچھے جائیے جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے, چند سال کے, 1 year 2 year 3 years 4 years 1 2 3 4 سال, آپ کیسے تھے؟ آپ کی ہائٹ کیسی تھی؟ آپ کا وزن کیسا تھا؟ کتنا تھا؟ اور اب کتنا ہے؟ تو جس طرح آپ اپنے خیالات میں پیچھے جا سکتے ہیں, جب آپ پیچھے جاتے ہیں تو آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے, آپ کی ہائٹ بھی کم ہوتی ہے, آپ کے ایشوز بھی کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ ذہن کی قوت ہے کہ ہم اپنے جسم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم جسم میں, پورے جسم میں, سر سے پیر تک اپنے آپ کو, اپنے شعور کو اپنے جسم میں تصور کریں. میں سر میں بھی ہوں, میں آنکھوں میں بھی ہوں, میں ناک میں بھی ہوں, میں کان میں بھی ہوں, میں گردن, گلا, سینہ, پیٹ, کندھا, ہاتھ, پیر, کمر, میں ہر جگہ موجود ہوں. جیسے کسی گلاس میں جب آپ کوئی مشروب ڈالتے ہیں تو وہ مشروب پورے گلاس کے اندر پھیل جاتا ہے. تو آپ کی کانشسنس آپ کے اندر پھیل چکی ہے چاروں طرف. اب اس کو چھوٹا کریں, اس شعور کو, اس اویئرنیس کو کنڈینس کرتے ہیں, اس کو چھوٹا کرتے ہیں. کرتے 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 بالکل چھوٹا کرتے کرتے صرف اپنے قلب یا اپنے ہارٹ پہ لے آئیے, اپنے دل پہ لے آئیے. اور دل پہ بھی ایک نقطے کی طرح لے آئیے, a dot only. So you are like a dot inside your own body. آپ کا شعور ایک نقطے کی طرح ہے آپ کے جسم میں. وہ نقطہ آپ ہیں اور نقطہ آپ میں ہے. اب اس نقطے کو پھیلاتے ہیں. Let's expand our awareness and our consciousness now. پورے جسم میں پھیلاتے پھیلاتے اب جسم کے باہر لے کے آئیے. جس کرسی یا جس جگہ بیٹھے ہیں اس میں چاروں طرف اس کو اسپریڈ کریں. Expand your awareness all around you on whatever you are sitting. The kursi, palang, sofa is part of your consciousness now. You are in that and that thing is inside you. Now expand to entire room now. پورے اپنے کمرے میں ایکسپینڈ کریں. The windows, the door, maybe a fan, maybe an AC, the walls.
the ceiling and the floor. चारों तरफ आप हैं, छत, जमीन, दीवारें, पूरी आपकी एक्सपेंशन हुई है कॉन्शियसनेस की. तो आप कमरा हैं और कमरे में आप हैं और आप में कमरा है. Now expand this, इसको expand करें. पूरे घर में आप हैं, घर के हर कमरे में आप मौजूद हैं, घर के हर दरो दीवार में आप मौजूद हैं. You are in the ceiling of your home, you are in the floor of your home. You are the home and the home is you. And expand more now. Neighborhood. पूरे neighborhood में expand करें अपनी consciousness को. The entire neighborhood is inside you and you are in the neighborhood. अब इसको expand करते करते अपने शहर में expand कर दें. शहर के मुख्तलिफ मकामात याद करें. हर जगह आप मौजूद हैं. आप आसमान में भी उतना मौजूद हैं, जमीन के अंदर भी उतना मौजूद हैं, दाएं भी है, बाएं भी है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, एवरीवेयर. So the country is inside you and you are in the country. Now expand this to your continent that you live. और कॉन्टिनेंट से स्प्रेड करें to the whole world. पूरी दुनिया में अपनी अवेयरनेस को एक्सपेंड करें. You are the world and the world is you. दुनिया आप में है, पूरी दुनिया, और आप दुनिया में है. Now expand and go beyond the earth. अपनी दुनिया से बाहर स्पेस में जाएं, आकाश में जाएं और प्लैनेट्स में जाएं. जितने प्लैनेट्स आपके सोलर सिस्टम में हैं वहां एक्सपेंड करें अपनी कॉन्शियसनेस को. सारे प्लैनेट्स आप में हैं और आप सारे प्लैनेट्स में. नाउ द सन, एक्सपेंड करें सन में. द सन इज इनसाइड यू एंड यू आर इनसाइड द सन. और एक्सपेंड करें. सो यू विल फाइंड दैट देयर आर सो मेनी सन्स because you are now in the galaxy. कहकशां में मौजूद है आप. इन कहकशां में लाखों निजाम शमसी है, लाखों सूरज है, पता नहीं कितने प्लैनेट्स हैं. आप सब में मौजूद हैं और सब आप में मौजूद हैं. और एक्सपेंड करते करते कहकशां से बियॉन्ड जाए. अनलिमिटेड स्पेस है, लामहदूद खला है जिसका सिरा नजर नहीं आता, और उस खला में जितनी शय है वो सब आप में मौजूद है और आप उनमें मौजूद हैं. कायनात के अंदर स्पेस में आप मौजूद है और स्पेस आप में मौजूद है. हाउ डज इट फील टू बी एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग and that everything is inside you? कैसा महसूस हो रहा है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ और हर शय में हूँ और हर शय मेरे में है. ये वो मकाम है जिसे हम मकाम लाहूत कहते हैं. इंसान को ये अल्लाह ने फजीलत बख्शी है, उसका करम है कि वो सलाहियत देता है आपको उस मकाम तक जाने की. और इस मकाम से अपनी उस दुनिया को आपको नजर नहीं आती क्योंकि वो तो बहुत दूर है, लेकिन आप वहां मौजूद हैं ना. तो शायद यही दुनिया आपके कल्ब में मौजूद हो, आपके खून के कतरे में मौजूद हो. उस दुनिया को हीलिंग दे, उस दुनिया को दुआ दे. ये अशराए रहमत है. रहमत दे, रहमत भेजें. दुनिया को खुशहाल देखें, लोगों को हंसता मुस्कुराता देखें. तसव्वुर करें कि लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. ये सिर्फ आपने सोचना है, पाकीज़ा नियत के साथ, सच्चाई के साथ.
زمین میں اور زمین پر لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، لوگ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، عدالتوں میں انصاف ملنے لگا ہے. ٹروتھ از پریویلنگ، سچائی ہر جگہ پھیل رہی ہے، حق ہر جگہ پھیل رہا ہے، لوگوں میں عاجز اور انکساری ہے. ماہ رمضان ہے، لوگوں کو دوسروں کو کھانا کھلاتے، لوگوں کے بدن پہ کپڑا ڈالتے، علاج کرواتے دیکھیں. یاد رہے، مسجد اگر خالی ہو تو کچھ نہیں، دل خالی نہ ہو، کیونکہ اس دل میں رب بستا ہے. جب مسجدیں نہیں تھی تب بھی عبادتیں ہوتی تھی. اب واپسی کا وقت آ گیا آپ کا، کل پھر اس مقام پر آئیں گے. اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کریں. میں 1 سے 10 گنتی گنوں گا، 10 پہ جو آنکھیں کھولنا چاہے وہ کھول لے، جو نہ کھولنا چاہے کچھ دیر اس عالم میں، اس کیفیت میں بیٹھے رہیں. آپ کی ہیلنگ ہوگی بیماریوں کی، چاہے وہ جسمانی ہو، نفسیاتی ہو، روحانی ہو. یاد رہے یہ عشرہ رحمت ہے، رحمت کرو، رحم کرو، پالنے والا آپ پر رحم کرے گا. 1 2 سمٹنا شروع کریں، اپنی گیلیکسی کہکشاں میں آئیں. 3 کہکشاں سے اپنے نظام شمسی کو دیکھیں. 4 سورج سے باہر اپنی اویئرنیس کو لائیں، سمیٹنا شروع کریں. 5 تمام پلانٹ سے لانا شروع کریں. 6 اپنے ملک سے پہلے کانٹیننٹس پہ آئیں. 7 اپنے ملک پہ آئیں. 8 اپنے شہر پہ لائیں. اب چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح جب آپ کبھی چھوٹے تھے پھر بڑے ہوئے. اپنے پڑوس میں آئیں. 9 اپنے گھر میں آ جائیں، اور گھر میں آتے آتے اپنے کمرے میں آئیں، اور اب اپنی اویئرنیس کو اپنے جسم پہ لے آئیں. آپ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، اپنے جسم کو محسوس کریں. یہ جسم آپ کا ہے، یہ ایک مقصد کے لیے دیا گیا ہے آپ کو. اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں، رگوں میں دوڑتا ہوا خون کو محسوس کریں، اپنی سانس کو محسوس کریں. 10 آہستگی سے آنکھیں کھولیے گا اگر کھولنا چاہتے ہیں تو. اگر رکنا چاہتے ہیں کچھ دیر اس کیفیت پہ تو ضرور بیٹھیں. عروج تمہیں کچھ کہنا ہے، ورنہ پھر میں دعا کے ساتھ بند کروں. بالکل. فرسٹ آف آل بیوٹیفل میڈیٹیشن. It is very deep. Inshallah, in coming days, we will be incorporating کہ ہم breathing exercises میں ڈالیں, so that we will also be doing that. اب ہمارا کل جو ہے، کل ہم واپس آئیں گے 10:30 بجے. رمضان اسپیشل ہو رہا ہے ایوری ٹیوزڈے، تھرسڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے. تو آج سنڈے ہے، کل آج سیٹرڈے ہے، کل سنڈے ہوگا. کل ہم واپس آئیں گے شام 10:30 بجے لائیو یوٹیوب اینڈ فیس بک پہ. So kindly share with your friends and family so that everybody could join in activating this collective consciousness, in activating the collective consciousness through this meditation that we are doing. And ایک بات اپنے پہ ٹائم، یہ آپ کا وہ ٹائم ہے جو آپ کو اپنے آپ پہ انویسٹ کرنا ہے, so that you could lower the brain frequency, you can go into in your own mind and relax all your own nerves. So kindly یہ اپنے لیے آپ کر رہے ہیں, ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ اپنے لیے اپنے
گھر والوں کے لیے ان سب کے لیے کریں. سو پلیز کائنڈلی میک شیور کل آپ آئیں, بیکاز دس از دا بیسٹ وی کین ڈو ان دس ٹائم. پلیز ڈو دا بیسٹ آف وٹ یو کین ڈو, دیٹس واٹ وی وانٹ. کوئی کہہ رہا ہے سر رونا آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے بہت شکریہ. ٹیوزڈے کو کل ہوگا سنڈے, and then we will be doing it again on Tuesday and Thursday. So these are the dates that I'm showing. Ramzan special every Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday from 10 p.m. onwards on Facebook and YouTube. So kindly you can join. And if you have any questions, any sort of a question, kindly email on 123boss@gmail.com. Ye email ID maine bhej diya. Bahut shukriya sir. Thank you so much for taking out your time. And thank you so much for clearing all the concepts. So یہ thank you میں اپنی طرف سے نہیں بولوں, صرف سارے جو فیس بک پہ لوگ ہیں, میں سب کا نام نہیں لے سکتی, ان سب نے کہا کہ ان کو بہت مزہ آیا, ان کو بہت اچھا لگا جس طرح آپ سارے کانسیپٹس کلیئر کرتے ہو. بفور آئی موو, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے بی کائنڈ, be with people the way you want everybody to treat you. So do that in Ramzan. And sir, over to you, and then we can just sign off. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا, سینٹ پال اسکول میں پڑھتا تھا, صبح جب اسمبلی ہوتی تھی تو 3 چیزیں ہوتی تھی. ایک قومی ترانہ, جو آج کل اسکولوں میں نہیں ہوتا, آپ بچوں سے پوچھیں ان کو قومی ترانہ نہیں آتا. دوسرا, چونکہ کرسچن مشنری اسکول تھا تو ایک دعا پڑھتے تھے, او لارڈ میک می این انسٹرومنٹ آف تھائی پیس, ویئر دیر از ہیٹریڈ لیٹ می سو لو. وہ پوری دعا یاد ہے. اور تیسری, علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم یاد ہے, عروج کون سی؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس نظم کو اپنے بچوں کو بھی سنائیں, ان سے سمجھائیں کہ اس نظم میں کیا میسج ہے. آباد رہے, شاد رہے. مجھے, عروج کو, میری تمام ٹیم کو, کیونکہ ہم صرف 2 نہیں ہیں, ہمارے پیچھے پوری ٹیم کام کر رہی ہے. علامہ صاحب تابش جن کو ہم کہتے ہیں, علامہ میں کہتا ہوں, سلیم کھوکر ہے, عدنان ہے, اور ہماری ٹیم ثنا ہے. یہ تمام کے تمام لوگ پیچھے بیک گراؤنڈ میں سارا کام کرتے ہیں اس براڈ کاسٹ کو لانے میں. ان سب کے لیے بھی دعا کیجیے گا, پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا, پوری انسانیت کے لیے کہ پروردگار اس وبا سے جلدی ہماری جان چھوٹے. اور یاد رہے, رحم کرو گے کر بھلا تو ہو بھلا. آباد رہے, شاد رہے, خوش رہے. پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹے. پاکستان پائیں زبان.